والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وقال عز وجل كما ورد في سورة الانعام: ان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ادھر سے کوئی ایکو ہے آواز کی، ادھر سے آواز کی ایکو ہے. ذرا والیوم بھی بڑھوائیے، آواز ٹھیک نہیں ہے، ذرا آواز بڑھوائیے. کون ہے انچارج؟ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ایک خاص انداز میں ایک دینی جدوجہد مجھے پاکستان میں خود اپنی سوچ، اپنے تجزیے اور اپنی تجویز کی بنیاد پر جاری رکھے ہوئے تقریباً 35 برس ہو گئے. ویسے تو یہ کہ میں نے ہائی اسکول کے طالب علم کی حیثیت سے بھی تحریک پاکستان میں عملاً حصہ لیا تھا، مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے پلیٹ فارم سے. پھر اس کے بعد 10 سال میرے جماعت اسلامی کے ساتھ بہت ہی ایکٹیو ایسوسیشن کی صورت میں گزرے. سن 57 میں کچھ اختلافات کی بنیاد پر جماعت سے علیحدگی ہوئی. اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا ہے اس انتظار میں کہ جو کچھ بزرگ حضرات بھی علیحدہ ہوئے تھے جماعت سے، اس وقت اصحاب علم تھے، اصحاب فکر تھے، مولانا امیر حسن اصلاحی، مولانا عبدالغفار حسن، مولانا عبدالرحیم اشرف وغیرہ ہم. یہ حضرات کوئی تنظیمی ڈھانچہ بنائیں تو ان کے ساتھ مل کر جو اصل طریقہ کار ہمارے پیش نظر ہے، جس کی بنا پر ہم نے جماعت سے علیحدگی اختیار کی کہ جماعت نے اس طریقہ کار کو چھوڑ دیا ہے، تو ہم اپنے اس جو اصل طریقہ کار ہمارے نزدیک صحیح ہے اس کے مطابق کام کریں. افسوس کہ ایسی شکل کوئی پیدا نہیں ہو سکی. سن 65 میں پھر میں لاہور منتقل ہوا ہوں اس فیصلے کے ساتھ کہ اب ہرچہ بعد اب جو بھی ہو مجھے اپنی سمجھ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی تشخیص کے مطابق، اپنی تجویز کے مطابق کام شروع کرنا ہے. ظاہر بات ہے کہ اب اس 35 برس کا عرصہ جو ہے بے شمار میں نے مجالس میں درس قرآن دیا. پہلے بھی 13 مہینے تک تقریباً قرآن مجید کا بیان جو ہے الہدا کے عنوان سے پورے پاکستان میں ٹیلی ویژن سے گونجتا رہا.
بے شمار خطابات عام کیے ہیں اس عرصے میں، مسلسل خطاب جمعہ کر رہا ہوں اس وقت سے، کوئی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ کسی نہ کسی مسجد کے ساتھ وابستگی اور اس میں جمعے کا خطاب نہ ہو۔ سلسلہ اشاعت بھی رہا، کتابیں بھی چھپی، کتابچے بھی چھپے، رسائل اور جرائد بھی شائع ہوتے رہے اور آپ حضرات کی نظروں سے گزرے۔ پھر یہ کہ جب کمیونیکیشن کے نئے طریقوں کا دور آیا تو آڈیو ویڈیو کیسٹس کے ذریعے سے بھی بات پھیلی۔ یہ پوری جد و جہد جو ہے اس کی بنیاد میں جو دینی فکر ہے، جو سوچ ہے، جو تجزیہ اور تجویز ہے، ظاہر بات ہے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی معالج پہلے ڈائیگنوز کرتا ہے کہ بیماری کیا ہے، پھر اس کے لیے وہ کوئی دوا تجویز کرتا ہے۔ تو ہر شخص جو بھی دین کا کام کرنا چاہے، جو بھی قومی اور ملی کوئی خدمت سر انجام دینا چاہے، اسے یہ دونوں کام کرنے ہوتے ہیں کہ پہلے وہ تجزیہ کرے کہ کہاں ہمارا معاملہ خراب ہو گیا ہے، کس جگہ ہمارا طرز عمل غلط ہو گیا ہے، سبب کیا ہے، اصل روٹ کاز کیا ہے بیماری کی، اور پھر یہ کہ اس کے لیے علاج کیا ہے۔ میں اپنے اس دینی فکر کو 4 ڈائمینشنل قرار دے کر آج اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پہلے ہیں، بٹ بائی بٹ علیحدہ علیحدہ وہ چیزیں بہت مفصل خطابات کے ذریعے سے بھی بار بار آپ کے سامنے آئی ہیں۔ خاص طور پر وہ حضرات جو یہاں پر اس وقت موجود ہیں، جو تنظیم اسلامی میں باضابطہ شریک ہیں، شامل ہیں، ان کے لیے یہ ساری باتیں جو ہیں ایک اعتبار سے پیش پا افتادہ حقیقتوں کی حیثیت رکھتی ہیں۔ میں اس میں جو اپنی وہ 4 ڈائمنشنز ہیں ان کے حوالے سے پہلی بات تو یہ کہ یہ 4 ڈائمنشنل سپیس کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اگرچہ ہمارے سامنے تو 3 ہی ڈائمنشنز آتی ہیں۔ اب یہ ہال ہے، اس کی ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے، ایک اونچائی ہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کوئی گڑھا ہے تو اس کی لمبائی ہے، چوڑائی ہے، گہرائی ہے، ڈائمنشنز 3 ہی ہیں۔ لیکن جدید فزکس کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہ سپیس جو ہے ٹائم اینڈ سپیس، تو ٹائم از دی 4th ڈائمنشن آف سپیس، اگرچہ تصور میں نہیں آ سکتا، ان امیجنیبل ہے، لیکن ہے۔ بہرحال اسی اعتبار سے میری سوچ کی 3 ڈائمنشنز جو ہیں وہ بہت کلیئر ہیں، ٹھوس ہیں، واضح ہیں۔ البتہ 4تھی ڈائمنشن جو ہے وہ ذرا خفی ہے۔ اس کے ضمن میں اس وقت ظاہر بات ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ ہر چیز سے متعلق دلائل و شواہد پوری تفصیل سے آپ کے سامنے رکھوں، وہ تو پھر کسی ایک ہی موضوع پر بات ہو سکتی ہے۔ اس وقت تو مجھے گنتی کرانی ہے کہ وہ تصور آپ کے سامنے آ جائے بیک وقت جامع طور پر کہ وہ 4 ڈائمنشنز کیا ہیں میری سوچ۔ نمبر 1 یہ کہ اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ یہ صرف انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرنا چاہتا ہے۔ اسے ہم مختلف الفاظ میں بیان کرتے ہیں، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام مکمل نظام زندگی ہے۔ صحیح ہے، تعبیر کے لیے الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، حقیقت ایک ہی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے، مغلوب ہونے پر رضامند نہیں ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی علیہ، حق جو ہے وہ غالب ہوتا ہے، مغلوب نہیں رہا کرتا۔ تو اگر اسلام حق ہے تو اس کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ بلکہ اس سے بھی آگے یہ، اسلام دین ہوتا ہی اس وقت ہے جبکہ وہ غالب ہو۔ جب وہ غالب نہیں ہوتا تو پھر وہ مذہب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ اسلام جب غالب ہوتا ہے تو مکمل نظام زندگی، اور جب مغلوب ہو جاتا ہے تو بس نماز، روزہ، زنا، شادی، بیاہ، نکاح، طلاق، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ لہذا ایک بندہ مومن کے فرائض، دینی فرائض اس کے 3 لیولز ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ وہ خود اللہ کا بندہ بنے،
اللہ کے احکام کی فرما برداری کریں۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام عبادت رب ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ اس کا داعی بنے، پرچارک بنے، اسے دنیا کے اندر پھیلائے، لوگوں کو بھی اسی راستے کی طرف بلائے۔ اس کو آپ تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں، دعوت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہہ سکتے ہیں، اسے شہادت علی الناس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں، ایک نظام زندگی کی حیثیت سے، کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جس میں اللہ کی بات سب سے اونچی ہو۔ اسے تکبیر رب بھی کہتے ہیں، اقامت دین بھی کہتے ہیں، اعلاء کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں، اظہار دین الحق بھی کہتے ہیں، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ لیکون الدین کلہ للہ، نظام خلافت بھی کہتے ہیں۔ یہ مختلف عنوانات ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد۔ یہ جد و جہد فرض عین ہے، یہ کوئی اضافی نہیں ہے، نیکی کوئی نفلی کام نہیں ہے، فرض عین۔ اور اس کے ضمن میں 2 چیزیں لازم ہیں۔ لوازم یوں سمجھیے جیسے نماز فرض عین ہے تو وضو اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے جہاد لازم ہے، اور ایک منظم جماعت لازم ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، جس کو کہ حضور نے ایک حدیث میں جمع کیا، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ تفصیل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا جانے کا موقع نہیں ہے، صرف گنتی میں کرا رہا ہوں۔ آخری بات، اس پہلی ڈائمنشن جو ہے میرے اس دینی فکر کی، اس کی آخری بات یہ ہے کہ اس کے لیے منہاج اور طریقہ کار وہی اختیار کرنا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ کسی مانگے تانگے طریقہ کار سے، کمیونسٹوں کا طریقہ کار، فلاں فاشسٹوں کا طریقہ کار، فلاں انقلاب ایسے آ گیا تھا، نہیں۔ اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ انقلاب محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کس طور سے آیا تھا۔ لہذا منہج انقلاب نبوی یہ بھی میرے اس فکر کا ایک اہم گوشہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو فرض ہے دینی، اس میں کوئی اس اعتبار سے فرق واقع نہیں ہوتا کہ آدمی اکیلا ہے یا کسی ملک کے اندر بسنے والوں کی عظیم اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اگر ایک بھی صاحب ایمان کہیں ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ جد و جہد کرے اور وہ وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضور نے جب کام شروع کیا تو آپ اکیلے تھے، تنہا تھے، واحد تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بہت سے نبی ناکام ہو گئے، آپ بھی ناکام ہو جائیں، کوئی لیکن آپ لگے رہے اسی کام میں۔ 950 برس بیت جائیں، کوئی مانے نہ مانے، نہ مانے نہ مانے، آپ کو اس سے بحث نہیں۔ یہ کام کرتے رہنا آپ کے ذمے ہے۔ یہ ہے میرے دینی فکر کی وہ بنیاد، وہ جڑ، وہ اساس، جس کو میں نے قرآن مجید کے ذریعے سے عام کیا ہے اور ایک مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب کیا۔ اس کے درس جس کثرت سے میں نے دیے ہیں اب اندازہ کرنا مشکل ہے، اللہ کے ہاں تو سارا حساب کتاب درج ہے، کتنی مرتبہ دیے ہیں، کہیں مختصر دیے ہیں، کہیں مطول دیے ہیں۔ الہدا میں بھی اس کا آدھا درس مکمل ہو گیا تھا، اب یہ حقیقت دین میں کچھ اور اس کے پہلو میں نے واضح کر دیے ہیں۔ بہرحال میں نے اس منتخب نصاب کے ذریعے سے نمبر 1 یہ کہ دین کیا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، دینی فرائض کیا ہے، اس کو اپنی امکانی حد تک واضح کیا ہے۔ اور اب الحمدللہ میرے بہت سے ساتھی ایسے موجود ہیں کہ جو ٹیک اوور کر چکے ہیں یہ کام مجھ سے۔ اب اس منتخب نصاب کا درس اور اس کے ذریعے سے یہ تصور دین کی تصحیح
اور فرائض دینی کے جامع تصور کو لوگوں کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں راسخ کرنے کا کام جو ہے، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں، میرے بہت سے ساتھی ہیں جو اس کام میں لگے۔ بہرحال یہ ہے میری اس دینی سوچ کا، یوں کہہ لیجئے یہ بیس ہے یہ۔ اب آئیے اس کی دوسری بعد، دوسری ڈائمنشن کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں اور ایک عالمی ملت اسلامیہ کے افراد ہیں۔ یہ ملت اسلامیہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے خیال میں 120 کروڑ ہے، 130 ہے، 140 ہے، 150 ہے، یہ فرق ہے تھوڑا سا، لیکن یہ کہ جتنے بھی انسان اس روئے ارضی پر آباد ہیں ان میں سے ہر چوتھا یا کم از کم ہر پانچواں انسان مسلمان ہے۔ بہت بڑی امت ہے، لیکن پریپیئر فار دی شاک، میرا تجزیہ یہ ہے، یہ امت اپنے آپ کو امت مرحوم سمجھتی ہے، رحمتیں ہیں نہیں، اس وقت یہ امت عذاب الہی کی گرفت میں ہے، تلخ حقیقت ہے یہ، کوئی مسلمان اس کو باور کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ہمیں تو غرہ ہے، ہم تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم اور عذاب الہی نہیں، اچھی طرح سمجھ لیجیے، تلخ حقیقت یہی ہے کہ یہ امت اس وقت اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے، اور وہ عذاب کیا ہے؟ ذلت و مسکنت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے عذاب کو لے کر لوٹے، اس میں گر گئے۔ لہذا ذلت ہے، اتنی بڑی عالم ملت اسلامیہ اور کسنمی پرست کے بھیا کیستی ہو کون تمہاری کوئی رائے کسی بین الاقوامی مسئلے میں، کوئی رائے کسی مسلمان سے پوچھی جاتی ہے؟ ان پر تو فیصلے تھوپے جاتے ہیں، G7 G15، اور کوئی مسلمان نہ G7 میں، نہ G15 میں، نہ 3 میں، نہ 13 میں۔ سیکورٹی کونسل، اس میں بھی اب اگر مزید کوئی آنے والا ہے تو بھارت آنے والا ہے، کسی مسلمان ملک کا تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ جو ہمارے بہت ہی امیر ممالک ہیں ان کی ساری دولت بھی ان کے قبضے میں ہے، جب چاہیں فریز کر دیں گے۔ ہمارے سارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، سب سے بڑی دولت اللہ نے جو ہمیں تیل کی دے رکھی ہے، اب وہ وہاں پنجے گاڑ کر بیٹھ چکے۔ اور مسلمان ممالک میں بہرحال چوٹی کے 2-3 ملکوں میں سے پاکستان بھی ہے، تعداد میں شاید انڈونیشیا آگے ہے، شاید بنگلہ دیش بھی کل آبادی میں آگے ہو، لیکن یہ کہ شاید وہاں کی مسلم آبادی پاکستان کی آبادی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن حال کیا ہے ہمارا کہ ہمارا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے کہ ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کے جو کارندے آتے ہیں ان کے گوڈے اور گٹے پکڑنے پڑتے ہیں۔ یہ چیف ایگزیکٹو صاحب فرما رہے ہیں، اتنی کولوکیل لینگویج میں گوڈے گٹے پکڑنا، یہ ہمارا حال ہے، ہماری پالیسی وہاں طے ہوتی ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، یہ کیوں ہے ایسا؟ قانون خدابندی یہ ہے کہ جو امت اللہ کے دین کی حامل ہوتی ہے، کسٹوڈین ہوتی ہے، اللہ کی کتاب کی حامل ہوتی ہے، وقت کے رسول کی امت اپنے آپ کو شمار کراتی ہے، وہ دنیا میں اللہ کا نمائندہ ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اپنے عمل سے غلط نمائندگی کرے، مس ریپرزینٹ کریں اللہ کو، تو وہ کافروں سے بڑھ کر ناپسندیدہ مبغوض ہیں اللہ کے نگاہ۔ یہ جو سوالات ہمارے شعراء کرتے رہتے ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برف گرتی ہے تو بے جار مسلمانوں پر، کیوں؟ کیا اللہ ظالم ہے؟ کیا اللہ کو کفر سے محبت ہے؟ یہ کیوں سارا غلبہ ان کو دے رکھا ہے؟ وہ تو نہ محمد کو مانے نہ قرآن کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کیوں؟ تلخ حقیقت ہے، سوچئے۔
بڑا پیارا شعر اقبال کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اے اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، تو اسلام کو پسند کرتا ہے، کفر کو ناپسند کرتا ہے، پھر یہ اہل اسلام کا معاملہ یہ کیوں ہے کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند؟ گستاخی فرشتہ ہماری جواب، اس کا جواب کیا ہے؟ تمہارا کام تھا اللہ کی نمائندگی اور تم غلط نمائندگی کر رہے ہو، مس ریپرزینٹ کر رہے ہو۔ ہم سے پہلے اسی معاملے کے اندر سے ہو کر گزر چکی ہے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل۔ ہمیں بھی قرآن نے دو خطاب دیے، امت وسط اور خیر امت۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ اور پچھلی امت کو 3 دفعہ قرآن نے کہا ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی، 2 مرتبہ تو بین ہی انہی الفاظ میں سورہ بقرہ میں ہے، 6 رکوع کی پہلی آیت، 15ویں رکوع کی پہلی آیت، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہ تورات کے الفاظ تو نہیں ہے، یہ تالمود کی عبارت نہیں ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن چونکہ انہوں نے وہی کیا تھا، قول اور ہے عمل اور ہے، دعویٰ ہے تورات پر ایمان کا، عمل اس کے خلاف ہے، لہذا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ سورہ بقرہ میں فرمایا، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ آج یہود اس مقام سے نکال لیے گئے ہیں، وہ کیوں نکال لیے گئے وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں راز خدائی ہے یہ کہہ نہیں سکتی زبان، وہ مغضوب علیہ قوم ہے، ملعون قوم ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، لیکن آج ان کے لیے ذلت کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ بالفعل بتائیے۔ کل 13 یا 14 لاکھ ہیں دنیا کے اندر، 1.25 کروڑ، 13-14 ملین، 1.25 کروڑ کل، یعنی ایک یہودی کے مقابلے میں 100 سے زائد مسلمان دنیا میں، ایک یہودی کے مقابلے میں کم سے کم 10-15 تو عرب ہی ہے صرف، لیکن ان کے لیے ذلت ہے کہیں، مسکنت ہے کہیں؟ ورلڈ ٹریڈ ان کے قبضے میں ہے، ورلڈ فائنینسنگ ان کے قبضے میں ہے، سول سپر پاور آن ارتھ امریکہ ان کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے، ایٹمک وار ہیڈز کے ان کے پاس پائلز جمع ہے، اس وقت انبار لگے ہوئے ہیں، کہاں ہے وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ؟ وہ جگہ خالی تھی، اس کو پر آج ہم نے کیا ہوا ہے، کردار وہی ہے۔ انہیں اللہ نے تھوڑا سا سہارا دیا ہے، کیوں کہ ایک ملعون قوم کے ہاتھوں اس خیر امت کے بہترین حصے کی مرمت کروانی ہے، اربوں پر عذاب الہی آئے گا یہودیوں کے ہاتھ میں، اور آیا ہوا سامنے، ذلت و مسکنت، جس کے ساتھ بات کرنے کو کبھی تیار نہیں تھے، ایک کمرے میں ایک وقت نہیں ہو سکتے تھے، ایک میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، پھر انہیں کو بغل بھی لگایا، اس بغل گیر بھی ہوئے، سب نے تسلیم بھی کیا۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اس وقت بات سمجھ لیجئے، میری بات یہ کہ نمبر 2 میرا جو فکر کا گوشہ ہے، عالمی ملت اسلامیہ اس وقت اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے، وہ ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ والعذاب، جو سابقہ امت کو ملا تھا، اسی طرز عمل کو اختیار کرنے کے باعث ہمیں بھی مل گیا۔ اس عذاب کے ختم ہونے کی صرف ایک صورت ہے، اگر یہ نہ ہوئی شکل تو اس عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ ایک واحد صورت ہے
کہ اس دنیا میں کم سے کم ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا مکمل نظام قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے، ریپرزنٹیشن صحیح کر دی جائے اللہ کے دین کی، پوری دنیا کو کھلی دعوت دے دی جائے، آؤ دیکھو یہ ہے اسلام، یہ ہے محمد کا دیا ہوا دین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے محمد کی رحمت للعالمین کا مظہر اتم صلی اللہ علیہ وسلم، آؤ دیکھو یہ سیاست، یہ معیشت، یہ نظام، یہ معاشرہ، یہ اخوت، یہ حریت، یہ محبتیں، یہ امن، یہ سکون، یہ چین، یہ کفالت عامہ، یہ حریت عمومی، آؤ دیکھو مضبوط خاندانی نظام، پرسکون خاندانی زندگی، آؤ دیکھو دیکھو یہ ہے اسلام۔ اگر تو یہ کر سکے تو یہ ایک ملک میں بھی اگر ہو جائے تو گویا کہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا پوری امت کی طرف سے، لیکن اگر یہ ایک ملک کے اندر بھی یہ کام نہیں ہوتا تو اللہ کے اس عذاب میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا۔ یہ ہے میری دینی سوچ کا دوسرا ڈائمنشن، بعد ثانی۔ تیسرا، یہ ملک پاکستان، میں پہلے ایک فرد سے چلا تھا اور سب سے پہلے اوپر جا کر جو عالمی ملت اسلامیہ ہے اس کے بارے میں نے بات کی۔ اب ذرا ان دونوں کے درمیان ایک شے ہے، میں اور آپ مسلمانان پاکستان شمار ہوتے ہیں، یہ ہماری ملت اسلامیہ پاکستان ہے، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہے، جو ایک جغرافیائی حدوں پر مبنی ریاست جو دنیا میں اس وقت عام سٹرکچر ہے اس طرح کی ایک ریاست ہے۔ یہ ریاست جو ہے علی شفا حفرۃ من النار پہنچ چکی ہے، آگ کے گڑھے کے عین کنارے تک پہنچی ہوئی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کے الفاظ ہیں، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، تم تو آگ کے گڑھے کے عین کنارے تک پہنچ گئے تھے، گرنے والے تھے کہ اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ آج وطن عزیز پاکستان اس تباہی اور ہلاکت کے اور اس کے آگ کے گڑھے کے عین کنارے تک پہنچا، قومی یکجہتی نام کی کوئی شے نہیں رہی۔ بڑے دھڑلے سے کہا تھا نواز شریف نے بھی ڈیم بنائیں گے، کالا باغ ڈیم، اس کے بعد کیا ہوا؟ بڑے دھڑلے سے کہا تھا انہوں نے بھی، سی ای چیف ایگزیکٹو، فوجی حکمران، لیکن نہیں، بھول جاؤ بھول جاؤ بھول جاؤ۔ کیوں؟ کسی ایکسپرٹ سے پوچھ لیجئے، پانی کا کرائسس اب تو آنکھوں کے سامنے ہے، پہلے تو لوگ خبریں دے رہے تھے، وارن کر رہے تھے، اب تو آپ کے سامنے رائٹنگ آن دی وال۔ جس ڈیم پہ کروڑ روپیہ خرچ ہو چکا ہے، جس کی ساری فیزیبلٹی انفراسٹرکچر بن چکا تھا، سب کچھ، کسی اور کے لیے تو اثر نو کام شروع کریں گے تو کئی سال تو اس کو چاہیے اس کی فیزیبلٹی کے لیے، بہرحال نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اس نے کہہ دیا صاف۔ یہ بات ضرور ہے، پرویز مشرف کی بات صاف کہہ دیتا ہے، سندھ کے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے پنجاب پر۔ یہ کیوں ہے بے اعتمادی؟ یہ تو ایک بنیاد مرصوص تھے، ایک قوم ہندو کے مقابلے میں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار پر کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مذہبی فرقہ واریت جو ہے تو وہ جن حدود کو چھو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ واقعہ یہ ہے، حالات کسی بھی وقت ٹرن لے سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی خانہ جنگی شروع ہو سکتی، کھلا سول وار۔ معیشت ہے تو وہ دیوالیہ تو ہو چکی، ڈیفالٹ تو ہم کبھی کے کر چکے ہوتے، لیکن یہ تو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف، کیونکہ ہم نے اپنی مین پالیسی ان کے ساتھ ہم آہنگ کر لی ہے، ان کا سوشل انجینئرنگ کا پروگرام بھی ہم نے اڈاپٹ کر لیا ہے۔ 1/3 عورتیں میدان میں آ جائیں گی بلدیاتی سطح پر،
وہ معاشرے کو جس رخ پر لے کے جانا چاہتے ہیں آپ اسی پر لے کر جا رہے ہیں۔ آپ بھارت اور پاکستان کے درمیان تہذیبی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ان کے پروگرام پر پوری طرح عمل پیرا ہے۔ وہ بسنت ہو، جشن بہاراں ہو، وہ ایک کلچر، ایک تہذیب، یہ ان کا پروگرام ہے۔ آپ نے چونکہ اس کے اندر اپنے آپ کو فٹ کر لیا، اس لیے وہ لائف سپورٹس کے درجے میں آپ کو یہ ایک اور تھوڑی سی قرض کی رقم، تھوڑی سی اور قرض کی رقم، آپ کی خوشامدیں ان کی طرف سے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہوتا ہے۔ ہاں وہ قرض منظور ہو گیا، چاہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب آپ اور زیادہ گڑھے کے اندر دفن ہو رہے ہیں۔ سیاست ہے تو اس کا کوئی کل سیدھا نہیں، اونٹ تیری کون سی کل سیدھی۔ اب پھر ہم وہیں آ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایوب خان نے کنونشن لیگ بنائی تھی، اب یہ ایک اور لیگ بن رہی ہے، اس کے ذریعے سے، اور اس سے اپنے سارے اقدامات کے لیے انڈیمنٹی لے کر، اور یہ کہ صدارت اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھ جائے گا۔ اور یہ نہیں تو پھر یہ ہوگا کہ کوئی عوامی ایجیٹیشن ہوگا، ہلہ گلہ ہوگا، بھٹو کی طریقے سے نکلنا پڑے گا۔ کوئی جس میں کہ کوئی دوام ہو، کوئی پائیداری ہو، کوئی پروگرام بنا کر اس پر عمل کیا جا سکے۔ بھائی ادھر آپ کے چیف ایگزیکٹو فرما رہے ہیں کہ یہ دشمن دانت تیز کر رہا ہے، یہ الفاظ ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس دشمن نے تو آپ کو کبھی تسلیم کیا ہی نہیں تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ دشمن یہ سوچے کہ یہ خود بخود پتاشے کی طرح گھلتے جا رہے ہیں تو ہمیں خام خواہ اس کے اوپر ضرب لگانے کی ضرورت کیا ہے، یہ بھی ایک سوچ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ حالات ہیں اس پاکستان کے، یہ تباہی کے اپنے گڑھے پر پہنچا ہوا ہے۔ سبب کیا ہے اس کا؟ سبب ہے ایک وعدہ خلافی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی گئی ہے۔ ہم نے کہا تھا اے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے۔ قائد اعظم نے کہا، ڈٹ کر کہا، بار بار کہا، سینکڑوں مرتبہ کہا۔ اس پر ہم یہاں سیمینار بھی کر چکے ہیں، کتاب شائع کر چکے ہیں۔ انگریزی ان کے بیانات جو ہیں وہ ہم نے کتابی شکل میں جمع کر دی ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر ایک ایسی ریاست وجود میں آ جاتی ہے، آزاد مسلم ریاست ہندوستان کے شمال مغرب میں، تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ دور ملوکیت میں جو داغ اور دھبے پڑ گئے تھے اسلام کے چہرے پر، ان کو دھو کر اصل اسلام، ملوکیت سے پہلے کا اسلام، خلافت راشدہ کا اسلام تھا، اس کا نقشہ دنیا کو دکھائیں۔ لوگوں نے ووٹ اگر دیے تھے 1946 کے الیکشن میں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ نعرہ وہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ وعدہ ہم نے کیا، اس وعدے کی خلاف ورزی کی، اس خلاف ورزی کی ایک سزا ہمیں یہ ملی، ملک دو لخت ہو گیا، بدترین شکست کا کلنک کا ٹیکہ ہمارے ماتھے پر لگا۔ اور دوسری اس سے بھی زیادہ سخت سزا جو ملی ہے، وہ تو شکست ہی ایک وقت میں آئی، جو بھی تھا کلنک کا ٹیکہ لگ گیا، ایک مستقل جو ہے، جو اندر ہی اندر ہمیں دیمک کی طرح چٹ کر رہی ہے، جو سزا اللہ تعالی کی طرف سے، وہ سزا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ یہ اجتماعی سزا ہے جو قرآن کے روح سے کسی بھی گروہ کو ملتی ہے اگر وہ اللہ سے کیے ہوئے اپنے کسی وعدے کی خلاف ورزی کرے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، ان میں سے وہ بھی ہیں منافقین مدینہ میں سے جنہوں نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، ہمیں غنی کر دے گا، دولت مند بنا دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، بالکل نیک ہو جائیں گے۔ لیکن پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نواز دیا، غنی بنا دیا، دولت دے دی، بخیلوا بہ، اب بخل سے کام لیا، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، پیٹھ موڑ لی، اعراض کیا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کر دی۔ یہ نفاق کی بیماری ہے جو نفاق باہمی کی شکل میں ہے، اب صوبائیت پرستی ہے، لسانیت پرستی ہے، ایتھنیسٹی ہے، علاقائیت پرستی ہے، اور فرقے وارانہ مذہبی چپقلش ہے۔ یہ نفاق باہمی ہے۔
عذاب الہی کی ایک بدترین شکلوں میں سے ایک یہ ہے۔ اور نفاق کا دوسرا معاملہ سیرت و کردار کا دیوالہ نکل گیا، صداقت، امانت، ایفاء عہد ختم۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں ہی یہ تین ہیں: اذا حدث کذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنا دیا جائے تو خیانت کرے۔ یہ ہماری قوم کے ماتھے پر یہ تینوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ جیسے دجال کے بارے میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کاف فے رے، کف کفر لکھا ہوگا اس کی پیشانی پر۔ اسی طرح پاکستان کے اس وقت کے مسلمان معاشرے کے اوپر یہ تین چیزیں: جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت، غبن۔ اب یہ غبن ہوئے ہیں، اربوں میں ہوئے ہیں۔ پہلے کبھی چھوٹے بہت سینکڑوں میں، ہزاروں میں غبن ہوا کرتے تھے، اب ترقی ہوئی ہے تو اب تو یہ تو اربوں میں، کروڑوں کے اندر جو ہے وہ غبن ہوئے۔ بہرحال اس ضمن میں بھی نوٹ کر لیجئے، اس کا بھی علاج صرف ایک ہی ہے۔ اگر ہم توبہ کریں، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی طرف رجوع کریں، اگر یہاں ہم اسلام کو قائم کریں، اور اسلام کے قائم کرنے سے مراد اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی، اور اسلامی شعائر، اسلامی عبادات، اسلامی قوانین، اسلامی تعزیرات، اسلامی حدود، ان سب کا نفاذ، ٹوٹل اسلام، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، سموچے کے سموچے۔ اگر یہ کریں گے تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس وقت کی جو یہ ہم آگ کے کنارے کے گڑھے پر کھڑے ہیں، اللہ ہمیں بچا لے گا، نکال لے گا۔ ورنہ یہ کہ کوئی بھی ٹرم نسیہ منسیہ کر سکتی ہے۔ دنیا تو آپ کی اجتماعی انتقال اور موت کی خبریں پہلے سے دے رہی ہے۔ 2015 میں کوئی پاکستان نہیں ہوگا اور 2020 میں کوئی پاکستان نہیں ہوگا۔ یہ تو چیزیں ان کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس جو ہیں جو کچھ تجزیے کر کے ثابت کر رہے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے، ان کے تجزیے اپنی جگہ، اللہ کی قدرت اور مشیت اپنی جگہ۔ لیکن بہرحال اگر ہم نے اپنی روش نہ بدلی تو یہ شدنی ہے، یہ ہوگا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ یہ تین ڈائمنشنز ہیں میری سوچ کے جو بالکل واضح ہیں، کنکریٹ ہیں۔ ایک انفرادی اعتبار سے دین، اسلام دین ہے، غلبہ چاہتا ہے، اور اس کے ماننے والوں کا فرض ہے کہ اس کو غالب کرے، سیدھی سیدھی بات۔ نمبر 2، امت مسلمہ اللہ کے عذاب کی گرفت میں ہے، اور اس سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ کم سے کم فرض کفایہ کے درجے میں کسی ایک سائزیبل ملک میں اللہ کا مکمل دین قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے، اور ریپرزنٹیشن اللہ کے دین کی، اللہ کی صحیح ہو جائے۔ نمبر 3، پاکستان یہ تو خاص طور پر ایک معجزے کے طور پر قائم ہوا۔ میری کتاب موجود ہے استحکام پاکستان نامی، اور ہوا اسی بنا پر کہ ہم نے اللہ سے یہ وعدے کیے تھے۔ اور اب ہمارا حال یہ کیوں ہو گیا ہے کہ ہم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس تباہی کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے ہیں، یا ادھر یا ادھر، لیکن اس کا بھی ایک ہی امکان ہے، اور وہ یہ کہ یہاں پہ اللہ کے دین کو غالب کیا جائے بالفعل۔ یہ تینوں چیزیں آ کر ایک نقطے پر جمع ہو گئی ہیں۔ اب جو میری فکر کا چوتھا جو اس کی ڈائمنشن ہے، وہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا خفی ہے، جیسے فورتھ ڈائمنشن آف اسپیس کی حیثیت سے ٹائم ان امیجنیبل ہے، ایسے یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو فطرت کے اشارات کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کو 2 اور 2 4 کی طرح ثابت کرنا ممکن نہیں۔ یہ فورتھ ڈائمنشن میری کیا ہے؟ نمبر 1، قیامت سے قبل اس کل روئے عرضی پر اللہ کے دین کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ اب یہ بحالات موجودہ کسی دیوانے کی بڑ معلوم ہوتی ہے، اسلام کا غلبہ پوری دنیا میں، ویسٹ تو بغلے بجا رہا ہے، اینڈ آف ہسٹری، ہم پہنچ چکے ہیں،
تاریخ انسانی کے آخری کنارے تک ہم پہنچ چکے ہیں، اب اس سے آگے کوئی ہے ہی نہیں منزل۔ اور اسلام تو بیچارہ کہیں ہے ہی نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں۔ ہاں مقابلے میں کمیونزم آیا تھا، اس کو دیکھ لو، اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، اور وہ تو متعفن ہو گیا ہے۔ نظام تو ہمارا ہی ہے، ایک ہی ہے، لیکن نہیں۔ یہ منطقی طور پر قرآن میں بھی موجود ہے کہ محمد کو بھیجا اللہ نے دین کے غلبے کے لیے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، 3 دفعہ آیا، اور 5 دفعہ یہ آیا کہ بھیجا ہے پوری نوع انسانی کے لیے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، تو حضور کا مقصد بعثت پورا اسی وقت ہوگا جب پورے عالم انسانیت پر اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ قرآن میں بھی اشارہ ہے، حدیث میں وضاحت کے ساتھ چیزیں موجود ہیں، وہ حدیثیں ہم نے کافی عام کی ہیں، اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یقین ہے اس بات پر کہ دنیا کے خاتمے سے قبل وہ خاتمہ ہونا ہے، قیامت آنی ہے، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، آئے گی، اور اس سے پہلے کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا۔ مجھے اس میں شمع برابر بھی شک نہیں، قرآن اور سنت کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ البتہ اس کے بعد دوسرا قدم اس کا یہ ہے، اس کا نقطہ آغاز یہ سرزمین پاکستان اور اس سے ملحق افغانستان، یہ علاقہ اس کا نقطہ آغاز بنے گا۔ یہ میں گمان غالب کے طور پر کہہ رہا ہوں، اشارات موجود ہیں، 400 سال کی تاریخ بھی بتاتی ہے، تفصیل سے میں یہ چیزیں بیان کر چکا ہوں۔ 400 سال سے مجددین امت کا سلسلہ ہندوستان میں ہوا، پہلے 1000 برس تک سارے عالم عرب میں آئے، مجدد الفسانی سے شروع ہوا، پھر شاہ ولی اللہ، پھر سید احمد بریلوی، اور پھر شیخ الہند مولانا محمود حسن، پھر 20ویں صدی عیسوی میں عظیم ترین انسان ہندوستان نے پیدا کیے مسلمانوں میں، کوئی اقبال کے پیرلل کوئی شخص پوری دنیا میں، مولانا مودودی جیسا مصنف، مولانا الیاس جیسا مبلغ، ابو الکلام جیسا داعی الی القرآن، ایک زمانے میں بڑے بہت ہی یوں سمجھیے کہ شد و مد کے ساتھ غلغلہ انہوں نے قرآن کی دعوت کا بلند کیا تھا۔ یہ سارے شواہد ہیں، تحریک خلافت چلی تو یہاں چلی، پھر آزادی کی تحریک میں اسلام کا نام لیا گیا تو صرف یہاں، باقی اور کہیں بھی نہیں لیا گیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ تاریخ ہے 400 برس کی، اور حضور کی احادیث ہے جن کو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، ویسے ہم نے بہت بڑے پیمانے پر ان کو شائع کیا ہے، آپ تک بھی کبھی نہ کبھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرور وہ 4 ورقہ جو ہے پہنچا ہوگا جن میں ہم نے وہ احادیث جو ہیں وہ درج کی ہیں ان کے حوالوں کے ساتھ۔ بہرحال یہ ہے ڈائمنشن وہ کہ جو قرآن اور سنت کے اشارات پر اور حدیث نبوی، نبوات نبوی، مشیت ازدی، تدبیر خداوندی، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تدبیر کرتا ہے اپنے امر کی آسمان سے زمین کی طرف، اس کی مشیت، واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے امر پر غالب، اس کی اپنی تدبیر چل رہی ہوتی ہے، اسی کی ایک کڑی پاکستان کا قیام ہے۔ بہرحال یہ ہے وہ چیز کہ جس کو اوپر واقعہ یہ ہے کہ میں بھی جب حالات، زمین کے جو حالات ہیں ان پر غور کرتا ہوں تو یہ میرا مزمحل سا ہونے لگتا ہے۔ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے مجھ سے۔ فیکٹس آن دی گراؤنڈز بالکل برعکس ہیں ابھی تک، لیکن کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ کسی بھی وقت کوئی ڈیوائن انٹرونشن، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص تدبیر ایسی ہو سکتی ہے سامنے کہ اچانک حالات کا رخ جو ہے وہ بدل جائے۔ مجھے چونکہ وہ اشارات موجود ہیں، احادیث کے اندر وہ خبریں موجود ہیں، لہٰذا میں پھر اپنا صغرا کبرا سنبھالتا ہوں، پچھلی تاریخ کو دیکھتا ہوں اور آئندہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں۔ نبوت کہتے کسے ہیں؟ نبا کہتے خبر کو، نبی کہتے خبر دینے والے کو۔ اس خبر دینے والے نے خبر دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس خبر دینے والے نے خبر دی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا محاسبہ ہوگا۔ اس خبر دینے والے کی خبریں ہیں، قیامت آ کر رہے گی، اس نے خبر دی ہے، اسی نے خبر دی ہے قیامت سے قبل کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اسی نے خبر دی ہے
میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ یخرج الناس من المشرق یؤتون للمہدی علی سلطانہ، یہ احادیث ہم بہت بیان کر چکے ہیں۔ یہ چار ڈائمنشنز اب جہاں آ کر جڑ گئی ہیں وہ ہے غلبہ اسلام۔ یہ تو ہے تشخیص کے درجے کی چیز جو میں نے آپ سے عرض کی۔ اب تجویز کیا ہے؟ غلبہ اسلام کے لیے دو محاذوں پر جد و جہد ضروری ہے، اور یہ میں نے اپنی یہ تحریکی زندگی، ویسے تو میری تحریکی زندگی میں عرض کر چکا ہوں، میں جماعت اسلامی میں جو میں نے 10 سال بسر کیے اس کا جو سمجھتا ہوں میں، مجھے اس پہ کوئی ندامت نہیں ہے، بلکہ میں اس کو اپنے لیے بہت بڑی برکت سمجھتا ہوں۔ میں نے وہ وقت جو وہاں لگایا ہے خلوص اور اخلاص کے ساتھ بہت کچھ گین کیا ہے، بہت کچھ حاصل کیا ہے وہاں سے۔ پھر تحریک پاکستان میں بھی بھاگ دوڑ کی تھی، لیکن یہ کہ خود اپنے ایک تشویش اور اپنی تجویز کی بنیاد پر جو کام شروع کیا ہے، اس کے بالکل آغاز میں نے واضح کر دیا تھا کہ اس کے دو محاذ ہیں، یہاں غلبہ اسلام کے جہاد کے دو محاذ ہیں۔ اور یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کوئی نئی بات آج میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو 1967 میں ایک ہی سن میں نے دونوں چیزیں ان وائٹ اینڈ بلیک جسے کہتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ تحریر کی شکل کے اندر وہ میری چیزیں موجود ہیں کہ جس میں یہ دونوں علیحدہ علیحدہ محاذ بیان کر دیے گئے۔ یہ دو محاذ ہیں جن پر جد و جہد کرنی پڑے گی۔ یہ 2 pronged اٹیک ہے جو باطل پر ہمیں کرنا ہوگا۔ پہلا یہ ہے کہ ایک زبردست عوامی تحریک ایسی چلے اسلام کے غلبے کے لیے، زبردست عوامی تحریک جس میں لوگ بھوکے رہنے کو تیار ہوں، مرنے کو تیار ہوں، جانے دینے کو تیار ہوں۔ ایسی عوامی تحریک اور زبردست عوامی تحریک نہیں چلے گی تو نہ تو آپ کا جو ود ان دی کنٹری ویسٹرن انٹرسٹ ہے، جاگیردار، زمیندار، سرمایہ دار اور قبیلوں کے سردار، یہ ویسٹرن انٹرسٹ ہے، یہ خدا ہے، یہ اپنی خدائی کے اندر کسی کی شرکت گوارا نہیں کرتے۔ ان سب کا دباؤ جو ہوگا اسے روکنے کے لیے اور اسے دبانے کے لیے ایک کاؤنٹر، ایک پاپولر موومنٹ جب تک کہ گیلونائز ہو کر عوام سامنے نہیں آئیں گے اور جسد واحد بن کر نہیں آئیں گے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ پھر نہ صرف اندرونی، پوری دنیا اس وقت یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت معاملہ چل رہا ہے، پورا ویسٹ، عالم عیسائیت، عالم یہودیت یکجان ہو چکا ہے کہ کسی صورت اسلام کو سر نہیں اٹھانے دینا۔ یہ ان کی سوچی سمجھی طے شدہ پالیسی۔ ہاں وہ اسلام قبول کرنے کو تیار ہے، بلکہ اس کو مدد بھی دینے کو تیار ہے جو مذہب کے درجے میں رہنے کو تیار ہو۔ وہ اسلام جو صرف مذہب کے درجے میں رہے، مسجدیں بنائے، نمازیں پڑھے، عید منائے، رمضان کے روزے رکھے، سب کچھ کرے، لیکن ہمارے نظام پر انگلی نہ اٹھائے، ہمارے معاشی نظام کو کسی ترچھی نگاہ سے نہ دیکھے، ہمارے سیکولر سیاسی نظام کے اوپر کوئی حرف نہ لائے، ہمارا جو معاشرتی ڈھانچہ ہے بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے، لگا رہے اپنی نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ یہاں تک تو یہ ہے ہم اسلام کو گرانٹس بھی دے دیں گے، ہم ان کے عید اور بقرعید کے اوپر ٹکٹ بھی چھاپ دیں گے، ہم ان کے جو ہے افطار پارٹی بھی جو ہے وہ کروا دیں گے وائٹ ہاؤس میں، سب کچھ کروا دیں گے۔ ہمارا اسلام سے کچھ جنگ نہیں ہے بھائی، لیکن کون سے اسلام سے نہیں ہے؟ مذہب اسلام سے ان کی کوئی جنگ نہیں۔ دین اسلام کو وہ کبھی بھی کسی درجے میں کسی اعتبار سے برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اور یہ پوری دنیا جو ہے اس وقت اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں، وہ جو کنٹرول کر رہی ہے پوری دنیا کی معیشت کو، گلوبلائزیشن کا ایک طوفان چلا آ رہا ہے۔ یہ دنیا چھوٹا سا ایک گاؤں بن گئی ہے، گلوبل ولیج ہے، اور یہ قوتیں اتنی زوردار ہیں کہ کسی جگہ سے اسلام کا سر اٹھانا آسان کام نہیں، الا یہ کہ کسی ملک کے رہنے والے، ان کی ایک عظیم اکثریت اس کے لیے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین،
اس انداز کے اندر اگر میدان میں نہ آ جائے اور بھوکے رہنے کو تیار نہ ہو، فاقے کرنے کو تیار نہ ہو، اس وقت تک یہ مقابلہ نہ اندرونی دشمنوں کا ممکن ہے اور نہ بیرونی دباؤ کا ممکن ہے۔ لیکن ایسی کسی عوامی تحریک کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ ایک منظم جماعت موجود ہو۔ تحریک چلانا نسبتاً آسان ہوتا ہے، جوش ہنگامہ، جماعت بنانا بہت مشکل کام ہے۔ مستقل لوگوں کو جمع کر دینا، ایک نظم کا پابند بنا دینا، اس میں کسر و انکسار کرنا پڑتا ہے، اپنی خودی اور اپنی انا اس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر جماعت نہیں بنتی۔ لیکن یہ کہ یہ عوامی تحریک اگر اس کو سپورٹ کرنے والی اور اسے ڈائریکٹ کرنے والی ایک منظم جماعت نہیں ہوگی تو اس عوامی تحریک کو کسی بھی وقت کوئی شخص آئے گا اور ہائی جیک کر کے لے جائے گا۔ تحریک پاکستان ہی کی طرح کا جوش و خروش تھا جو 1977 میں تحریک نظام مصطفیٰ میں پیدا ہو گیا تھا۔ ضیاء الحق صاحب نے ہائی جیک کیا کہ نہیں کیا؟ کس خوبصورتی سے کیا، اور ساری جماعتوں نے جو حلوہ پکایا تھا یا دلیا بنایا تھا 11 برس تک کھایا اس نے بیٹھ کر۔ ہی ہائی جیک نظام مصطفیٰ کا نعرہ میں لگا دیتا ہوں بھائی، تو بیٹھو۔ وہ جماعت ہونی چاہیے ایسی جس کے تین جو ہیں اس کے تمام شرکاء کے اندر اوصاف مکمل ہو، ان کے قول و عمل میں تضاد نہ ہو، وہ اپنی ذاتی زندگیوں میں، اپنے گھریلو زندگی میں دین کو نافذ کر چکے ہیں۔ بڑا کڑوا مرحلہ یہ ہے، کٹھن مرحلہ یہ ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ نعرے لگوا لو، جلوس نکلوا لو، جانے بھی دے دیں گے، لیکن مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ وہ چاہے لکھنؤ کی مسجد کا معاملہ ہو، کانپور کی مسجد کا معاملہ ہو، لاہور کی مسجد شہید گنج ہو، لوگ جانے دینے کو تیار ہوتے ہیں اور ایک رات میں مسجد بنا کے کھڑی کر دیں گے، لیکن نماز پڑھنا مشکل بات ہے۔ اپنی ذاتی زندگی، اپنی گھریلو زندگی، اپنی معاش، اپنی معاشرت پر اسلام کو نافذ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، منظم سب و طاعت، سنیں گے اور مانیں گے۔ نمبر 3، ہر شے قربان کرنے کو تیار۔ ان تین چیزوں کو جمع کیجئے تو وہ صحابہ کی جماعت بنی، آئیڈیل جماعت۔ جو قول ہے وہی عمل ہے، جو اندر ہے وہی باہر ہے، جو گھر سے باہر ہے وہی گھر کے اندر ہے۔ پھر سمع و طاعت، سمعنا واطعنا، اور ہر وعدہ بات اب جو ہو سو ہو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پہلا محاذ تو یہ ہے، ایک زبردست عوامی تحریک، لیکن اس سے پہلے ایک منظم اسلامی تنظیم، کارڈرز ویل ڈیفائنڈ، آرگنائزڈ، ورکرز ڈسپلنڈ، سموتات کے خوگر۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، سمعنا واطعنا۔ اور اپنی زندگیوں میں جس حد تک بھی اسلام پر عمل کرنا ممکن ہے، قانوناً ممکن ہے، قانوناً میں اور آپ چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتے جب تک کہ نظام کے اندر وہ طے نہ ہو، زانی کو رجم نہیں کر سکتے، مرتد کو ہم قتل نہیں کر سکتے جب تک وہ تو نظام کے تحت ہوگا، لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اس میں کوئی کمی ہے تو مجرم ہم ہیں۔ ایک محاذ تو یہ ہے۔ دوسرا محاذ، یہ تو ہوا ایک مقامی محاذ یا عرضی زمینی محاذ۔ دوسرا محاذ یہ ہے کہ گیون کنڈیشن اس وقت یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک مغرب کی ملحدانہ مادہ پرستانہ تہذیب چھائی ہوئی، اور اس ملحدانہ تہذیب، اباحیت پسندانہ تہذیب
مادہ پرستانہ تہذیب جس کے اصول ہیں سیکولرزم، جس کی معیشت ہے سود پر، جس کی معاشرت ہے بے پردگی، عریانی، بے حیائی اور فحاشی پر، اس سب کے پیچھے ایک فکر ہے، فلسفہ ہے، نظریات ہیں، بہت زبردست علمی شخصیتیں، بڑے بڑے آتھرز، بڑے بڑے مفکر، بہت بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے سائنسدان، فرائڈ ہے، مارکس ہے، ڈارون ہے، اور نہ معلوم کون کو مفکرین ہے، برٹن رسل ہے، سارٹرے ہے، بے شمار۔ یہ تہذیب اور اس کا یہ علم، یہ اس پر چھایا ہوا ہے، اور یہ دنیا کا، گلوب کا کوئی حصہ اس سے آزاد نہیں۔ ہمارے اندر بھی یہ فکر پینیٹریٹ کیے ہوئے ہے، ہماری سوچ میں، ہمارے نقطۂ نظر میں۔ ہماری سوچ، برا نہ مانیے، خالص مادہ پرستانہ ہے۔ مذہب کا تو ہم نے زمینہ لگا رکھا ہے اپنی زندگی کے ساتھ، اٹس این اپینڈکس اور نتھنگ ایلس۔ مادہ پرستانہ، ہر شخص یہ سوچے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیا بنانا چاہتا ہے، وہی در حقیقت اس کی سوچ اور اس کی ویلیوز جو ہے اس کی نمائندگی کرنے والی شے ہے۔ بہرحال جب تک ایک تو یہ ہے کہ اس ملحدانہ فکر کے رخ کو بدل کر خدا پرستانہ ایک جوابی علمی تحریک برپا کی جائے، ان کو شکست دی جائے، لیکن یہ کہ کم سے کم یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر دراڑیں تو ڈالی جائیں، اس فصیل کے اندر کہیں تو کچھ شگاف آئیں۔ ہمارے ہاں جو مروبیت اس فکر سے ہے، اس تہذیب کی مروبیت، اس فکر کی مروبیت، اس میں کچھ کمی آئے گی تو یہ رستے کھلیں گے، ورنہ آپ کا نوجوان اس تہذیب میں، اس فکر میں، اس سوچ میں، ان نظریات میں پوری طریقے سے غرق ہے۔ ابھی تو یہ ہمارے مڈل کلاسز جو ذرا مڈل ایج کے لوگ ہیں، ان میں پچھلی خوبو، کچھ خاندانی، کچھ نیکی، کچھ ابھی چلی آ رہی ہے۔ اب جو یہ نیا نظام تعلیم چل رہا ہے، نظام تعلیم پرائیویٹائز ہو چکا ہے تقریباً، اب کہاں ہے سرکاری اصول مدرسے اور سرکاری کالج، اور یہ سارا کا سارا نظام تعلیم جس تیزی کے ساتھ، جس شاطرانہ انداز میں، جس قدر عیاری کے ساتھ لوگوں کو اس رخ پر ڈال رہا ہے، اس کا آپ اندازہ کیجئے۔ جب تک اس میں ڈینٹ نہ پڑے، اس فکر کے اندر، اس سوچ کے اندر، اس نقطۂ نظر کے اندر، اس فکر پر حملے نہ کیے جائیں، اس پر تیشے نہ چلائے جائیں، جیسے حضرت ابراہیم نے بت توڑے تھے، ایسے ہی اس فکر کے جو بت ہیں ان کو توڑا نہ جائے، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی۔ یہ ہے ٹو پرونگڈ اٹیک جو میں نے 1967 میں پیش کیا۔ مئی 1967 میں ایک مضمون لکھا جو جون کے میثاق میں شائع ہوا، اس میں میں نے یہ اس وقت دنیا کی تہذیب کیا ہے، اس کے بنیادی افکار و نظریات کیا ہیں، اس میں ایمفیسس کن چیزوں پر ہے، اور پھر یہ کہ اگر اسلام کو لانا ہے تو جب تک اس کا ابطال نہ کیا جائے اور قرآن حکیم کی بنیاد پر حقیقی اور شعوری ایمان لوگوں کے ذہنوں میں پیدا نہ کیا جائے، اسلام کی نشأت ثانیہ کا خواب شرمندہ تعمیل نہیں ہو سکتا۔ یہ میرا کتاب چاہے انگریزی میں چھپا، اردو میں چھپا، پھر میری کتاب جو ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر اس کے ایک چیپٹر کی حیثیت سے اس کے اندر شامل ہو گیا۔ یہ میں نے فکر پورا 1967 میں پیش کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی ستمبر اکتوبر 1967 ہی میں نے تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس، تنظیم اسلامی کی توضیحات، اس کے مقاصد، تنظیم کا بھی ایک خاکہ پیش کر دیا۔ ایک طرف علمی کام، ایک طرف ایک تنظیم، تاکہ وہ تنظیم کسی مرحلے پر اتنی قوی ہو جائے کہ پھر ایک زبردست عوامی تحریک چلا سکے، اور چلا کر پھر اس کو کنٹرول کر سکے، اس کو صحیح رخ پر قائم رکھ سکے، اس کو ہائی جیک ہونے سے بچا سکے۔ بہرحال میں
اس وقت صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے وقت کے کنویں میں بیک وقت یہ دو ڈول ڈالے تھے، تنظیم اسلامی کا ڈول اور ایک علمی تحقیقی اور جدید فکر کے مقابلے میں جوابی علمی تحریک، اس کا ڈول. اور میں نے اسی لیے آج جو اپنی گفتگو کا آغاز کیا اس آیت مبارکہ سے، قل، سورہ یوسف کی آیت ہے، اے نبی کہہ دیجئے ہٰذِہِ سبیلی، یہ ہے میرا راستہ. آج میں حضور کے نقش قدم ہی پر چلتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ ہے میرا راستہ، یہ میری سوچی سمجھی منزل تھی. یہ میں کو آج کی بات نہیں کر رہا، آج کہوں تو ٹھیک ہے، مشتے کے بعد جنگ یاد آئے وہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی چیز کے واقع ہونے کے بعد تو ہر ایک ہی پنڈت بن جاتا ہے، لیکن میں شواہد کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں سن 67 میں یہ دونوں چیزیں کلیئرلی اسپیل آؤٹ کر چکا ہوں. اس حوالے سے قل ہٰذِہِ سبیلی ادعو الی اللہ، میں پکار رہا ہوں اللہ کی طرف. اللہ کا دین کا غلبہ، اللہ کی طرف پکارنا. اللہ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کے دین کو قائم کرو. اسی میں تمہاری خیریت ہے پاکستانیوں، اور اسی میں امت مسلمہ کے عذاب الہی سے چھٹکارا پانے کا حل ہے، اور اسی میں تمہاری اپنی اخروی نجات مضمر ہے. آل اور نن لا، یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں علی وجہ البصیرت کر رہا ہوں. یہ سوچا سمجھا راستہ تھا، یہ غور و فکر کے مراحل سے گزر کر تجویز کیا گیا تھا. یہ کوئی ایٹ رینڈم بات نہیں تھی، وہ الٹ اپ نہیں تھا، کوئی امپلسو تھاٹ نہیں تھا کہ کسی وقت میں کوئی خاص جذباتی قسم کی لہر اٹھے اور اس سے آدمی کچھ چیزیں لکھ دے. نہیں، علی بصیرت، علی وجہ البصیرت، انا، نہ صرف میں، ومن اتبعنی، بلکہ جو بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ بھی اسی بصیرت کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ بھی ان دونوں راستوں کو دیکھ کر چل رہے ہیں کہ یہ دو راستے ہیں، دو کام ہیں جو ہمیں کرنے ہیں. اب میں تھوڑا سا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سن 67 سے لے کر اب یہ 34واں برس ہے، ہم نے اب تک کیا کچھ حاصل کیا، کچھ گین کیا یا نہیں کیا. تنظیم کی سطح پر پہلی کوشش 1967 میں ہوئی، لیکن وہ بھی کوشش کچھ اسی بنیاد پر تھی کہ جو لوگ جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوئے تھے 57-58 میں، وہ جمع ہو کر اثر نو پھر اس قافلے کی شکل اختیار کریں. بدقسمتی سے وہ کوشش ہماری ناکام ہو گئی. میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا، کس پر اس کا الزام آتا ہے، کیا وجوہات ہیں، چھوڑ دیجئے. بس دی فیکٹ ریمینز کہ وہ کوشش ناکام ہو. اور میں نے محسوس کیا کہ اس منفی اساس پر کوئی مثبت جماعت نہیں بن سکتی. یہ منفی اساس ہے کہ میں بھی جماعت سے علیحدہ ہوا، تم بھی جماعت سے علیحدہ ہوئے، تم بھی جماعت سے علیحدہ ہوئے، آؤ جڑ جائیں. یہ ایک غیر منطقی سی پروپوزیشن ہے. لہذا اب ایک ہی راستہ ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے. مجھے اپنی جماعت خود پیدا کرنی پڑے گی، لیکن اس کے لیے میں نے جو راستہ اختیار کیا وہ قرآن کا راستہ تھا. درس قرآن، مطالعہ، حلقہ ہائے مطالعہ قرآن، روزانہ کہیں نہ کہیں درس قرآن لاہور میں. 7 برس تک میں نے یہ کام کیا ہے، بغیر کسی تنظیم کے، بغیر کسی نظم کے، بغیر کسی جماعت کے، بغیر کسی انجمن کے. کچھ نہیں تھا. میں تھا اور میری میڈیکل پریکٹس بھی تھی اور میرا درس قرآن تھا. خطاب جمعہ بھی چل رہا تھا، پھر اتوار کی صبح کا درس قرآن بھی، سینکڑوں لوگ آ رہے تھے. ایک موقع پر گنتی کی گئی مسجد شہداء میں 700 افراد تھے موجود درس میں، اتوار کی صبح کی. اس سے وہ ایک حلقہ پیدا ہوا، ہم خیال لوگوں کا حلقہ.
اس نے پہلی جو تنظیمی حیت اختیار کی وہ 1972 میں انجمن خدام القرآن، دوسری تنظیمی حیت اور پھر جماعت کی شکل جو ہے وہ سن 75 میں تنظیم اسلامی کے نام سے قائم۔ یہاں ذرا سا ایک جملہ معترضہ ہے، ان دونوں اعتبارات سے انجمن خدام القرآن اور اس کے تحت قرآن اکیڈمی جو لاہور میں قائم ہوئی 1976 میں، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا، پھر وہاں پر 2 سالہ پھر 1 سالہ کورس جو ہے رجوع القرآن کا شروع ہوا اور جاری ہوا، اور سینکڑوں لوگ اس میں سے گزر گئے، گریجویٹس بھی اور ڈاکٹرز بھی اور انجینئرز بھی، یہاں تک کہ بعض پی ایچ ڈیز بھی آئے، 1 سال مقیم رہے، عربی سیکھی، قرآن سمجھا۔ ایک یہ کام اور دوسرا تنظیم اسلامی کا کام۔ ان دونوں اعتبارات سے میں اپنے آپ کو علامہ اقبال کی شخصیت کا تسلسل سمجھتا ہوں۔ یہی ڈول ڈالا تھا علامہ اقبال نے 1937 میں۔ ان کے ایک نیاز مند تھے، نام بھی ان کا تھا نیاز علی خان، چودھری نیاز علی خان، اور وہ ایس ڈی او تھے نہر میں، ریٹائر ہو کر آئے، خود بھی زمیندار بڑے تھے، پیسہ بھی تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہوں دینی، آپ بتا فرمائیے علامہ صاحب کہ کیا کام ہے۔ علامہ نے فرمایا کہ آپ ایک ادارہ قائم کریں، دارالاسلام، اس میں آپ مسلمان جو گریجویٹس ہو چکے ہوں ان کو رکھ کر عربی پڑھائیں اور قرآن پڑھائیں۔ انہوں نے جھٹ اس کے لیے جو ایک وقف بنایا، عمارتیں بنائیں۔ علامہ نے خط لکھوایا ریکٹر کو الازہر کے کہ ہمیں کوئی ایسا عالم دیجئے جو انگریزی زبان پر بھی عبور رکھتا ہو اور ہمارے گریجویٹس کو قرآن پڑھا سکے اور قرآن پر مطمئن کر سکے۔ اب ریکٹر کو اس لیے لکھوایا کہ علامہ کے نزدیک ہندوستان میں کوئی ایسا شخص موجود نہیں تھا۔ اس زمانے کے گریجویٹس کی بات سمجھیے، آج کے گریجویٹ نہیں، اس زمانے کے گریجویٹ، ان کو قرآن پڑھانا اور مطمئن کرنا یہ وہ آسان کام تو نہیں تھا۔ علامہ کی نگاہ میں ہندوستان میں کوئی عالم دین اس سطح کا موجود نہیں تھا، تو وہاں مصر لکھا، وہاں سے جواب آ گیا ہمارے پاس بھی کوئی آدمی نہیں ہے، لہذا وہ اسکیم جو کی تو رہ گئی۔ البتہ یہ ضرور ہو گیا کہ علامہ ہی کی دعوت پر مولانا مودودی جب شفٹ ہوئے ہیں پنجاب میں اور پھر جماعت اسلامی قائم ہوئی ہے، تو پہلے ادارہ دارالاسلام میں انہوں نے کام کیا کچھ عرصے، پھر جماعت اسلامی کا مرکز وہاں رہا، تو اس اعتبار سے ان عمارتوں کا ایک مفید مصرف تو ہوا، لیکن وہ اسکیم نہیں ہو سکی۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اکیڈمی لاہور اور وہاں کے رجوع القرآن کورس، وہاں گریجویٹس آئے ہیں، ایم اے پوسٹ گریجویٹس آئے ہیں، بعض حضرات پی ایچ ڈی کے کورسز مکمل کیے ہوئے وہاں آئے ہیں، ڈاکٹرز آئے ہیں، انجینئرز آئے ہیں، میکینیکل، سول، الیکٹریکل انجینئرز، اور سینکڑوں، ہزاروں میں نہیں تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ نوجوان ہیں جنہوں نے وہاں سے وہ حاصل کیا ہے اور اسلام پر اور قرآن پر مطمئن ہو کر نکلے ہیں۔ ایک تو یہ بھی میرے نزدیک وہ علامہ کی وہ خواہش جو ہے وہ اگر اللہ نے پوری کرائی ہے تو میرے ہاتھ میں، اور دوسرا انکشاف جو مجھے ہوا وہ تو میرے علم میں نہیں تھا، وہ تو نشأت ثانیہ جب میں نے لکھی اس وقت بھی میرے علم میں تھا، دارالاسلام کا جو پروجیکٹ تھا کہ جو نہیں چل سکا تھا میرے علم میں تھا، لیکن تنظیم اسلامی کے وقت مجھے معلوم ہی نہیں تھا، میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ انہی ایام میں سن 35-36 میں علامہ اقبال ایک ایسی جماعت بنانا چاہتے تھے جو بیعت کی بنیاد پر ہو، عمارت کے نظام پر ہو، جمہوری نہ ہو، عمارتی ہو، اور یہ کہ اس میں وہ لوگ ہوں جو اسلام پر عمل پیرا ہوں اور وہ الیکشن میں کوئی حصہ نہ لے۔ یہ تو میں حیران رہ گیا جب ڈاکٹر برہان احمد فاروقی رحمہ اللہ، انہوں نے وہ ساری خط و کتابت جو ہوئی تھی، پروفیسر ظفر الحسن جو ہوتے تھے علی گڑھ کے اندر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف فلاسفی، اور علامہ اقبال کے درمیان خط و کتابت ہوئی، اور جمعیت شبان المسلمین کے نام سے بیعت کی بنیاد پر ایک جماعت، دینی جماعت بنانے کا نقشہ تیار ہوا، لیکن کسی وجہ سے وہ رہ گیا، اور وہ وجہ معلوم ایسی ہوتی ہے کہ سی آئی ڈی کا ایک آدمی ان پر مسلط تھا، چودھری محمد حسین، اور اس نے کسی طریقے سے علامہ کو اس سے روک لیا۔ سارا نقشہ تیار ہو چکا تھا، علامہ تیار تھے خود
کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے اور وہ اس تحریک کا جو ہے اٹھائیں بنیاد. لیکن یہ ہے کہ پھر وہ بات ختم ہو گئی. الحمدللہ معلوم ایسا ہوا مجھے جب کہ میں نے ڈاکٹر برہان احمد فاروقی کی کتاب پڑھی کہ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل وہ نقشہ جس پر میں نے تنظیم اسلامی بنائی ہے 75 میں ایگزیکٹلی وہی نقشہ تھا جو سن 35 میں علامہ اقبال کے ذہن میں. اور اب تک کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے تنظیم اسلامی کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں ہر شخص کی پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے. وہ جو دوسرا محاذ ہے اس کے لیے بہت اعلیٰ علمی صلاحیتوں والے اور ذہین اور فطین نوجوان درکار ہیں. اس اعتبار سے بہت بڑا فرق ہے. لہذا چونکہ تنظیم میں ہر فرد کے لیے کام ہے، ایک بڑی مشین میں تو چھوٹے سے چھوٹا پرزہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے، پھر اس کا قاعدہ وسیع ہے، بیس وسیع ہے، مسائی جو ہے اس میں بھاگ دوڑ بھی ہے، اس میں کوئی مظاہرے بھی ہیں، اس میں کوئی جلوس بھی ہے، اس میں کوئی اجتماع بھی ہے، اس میں کوئی جلسہ بھی ہے، اس میں کوئی میٹنگ بھی ہے، تربیت گاہیں ہیں، کانفرنسیں ہیں. اس حوالے سے ہم نے تنظیم کا معاملہ جو ہے اس پر جو محنت صرف کی تو اس سے یقیناً ایک ڈھانچہ وجود میں آیا. اگرچہ ابھی ریسپانس کم ہے، تنظیم مختصر ہے، وہ بڑی تنظیموں میں نہیں ہے. اس کے اسباب میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری کوتاہی ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہو، اس کے لیے ہم اپنی بار بار جو ہے اپنا سینسر کرتے ہیں، اپنے آپ کو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوبارہ غور و فکر کرتے ہیں. اس کے سوا اور تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت تلخ سبب، اگر کسی قوم کی شامت آ گئی ہو اللہ کے علم میں تو پھر اس قوم کے اوپر کوئی دعوت، کوئی نصیحت، کوئی چیز اثر انداز نہیں ہو سکتی. قوم مر چکی ہو، اٹس نو یوز whipping دی ڈیڈ ہارس. گھوڑا مر چکا ہو، آپ چابک مارتے رہیے، وہ دوڑے گا تھوڑی، مرا ہوا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن امکان کو خارج نہیں کر سکتے آپ. اور تیسرا یہ کہ ایک فینومینن بھی ہے، لیٹنٹ ہیٹ فینومینن. آپ کو معلوم ہے برف پگھلتی ہے، پانی بنتا ہے، تو بہت سی ایسی ہیٹ درکار ہوتی ہے کہ جو تھرمامیٹر پہ شو نہیں کر سکتی. پانی کو آپ گرم کرتے چلے جائیں، جتنی کیلوریز جائیں گی اتنا ہی جو ٹیمپریچر بڑھتا جائے گا اور تھرمامیٹر بتائے گا. 100 پر جا کر تھرمامیٹر صاحب کھڑے ہو جائیں گے. ہیٹ اب بھی جا رہی ہے، اندر جا رہی ہے. اب انقلاب آنا ہے، اب اس کی کیفیت بدل جائے گی. اب وہ پانی کی بجائے اس کو بھاپ بننا ہے، مائع کی بجائے گیس بننا ہے. لہذا وہاں پر جو ہے بہت سی محنت جو ہے درکار ہوتی ہے کہ جس کی انڈیکیشن کوئی نہیں ہوتی، جس کے فوری نتائج کوئی نظر نہیں آتے. واللہ عالم ان میں سے کون سا معاملہ ہے، اور اگر تینوں ہیں تو کس حد تک ہے، یہ اللہ کے حوالے ہے. ہم اپنی محنت کر رہے ہیں اور ہرگز کوئی تشویش مجھے نہیں ہے اور ہرگز کوئی مایوسی نہیں ہے. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کچھ معلوم نہیں. We never know what's round the corner. ہم جا رہے ہیں گلی کے اندر، ہمیں تو سامنے سے نظر آ رہا ہے، کیا پتا ہے کہ کونے کے اندر سے کیا چیز آ رہی ہے، کچھ پتا نہیں. حضور کو بھی 10 برس جب گزر چکے تھے اپنی دعوت دیتے ہوئے تو بمشکل 125 آدمی ساتھ تھے آپ کے، اور آپ کی یہ پوزیشن نہیں تھی کہ اپنے بل پر آپ مکے میں رہ سکیں. لہذا ایک کافر کی پناہ لے کر آپ مکے میں داخل ہوئے جب طائف سے واپس آئے صلی اللہ علیہ وسلم. وفداء آباؤنا وامہاتنا. پھر کھڑکی کھل گئی اچانک. یہ ڈیوائن انٹرونشن ہے اللہ کی طرف سے. مدینے کی طرف کھڑکی کھل گئی. محمد الرسول اللہ 10 برس تک دعوت دے رہے ہیں مکے میں بنفس نفیس اور بمشکل 125 آدمی، اور آپ کا ایک ادنا خادم، ادنا نوجوان مصعب بن عمیر گیا ہے مدینے، اور وہ 1 سال میں 75 آدمی لا کے جھولی میں ڈال دیتا ہے. اس لیے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. البتہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ سامنے آ جائے. تنظیم کا تعارف اب یقیناً پاکستان میں بلند ترین سطح پر ہو چکا ہے کہ ہاں ایک تنظیم ہے. دوسرے یہ کہ ایک شخص جو ہے ذاتی اعتبار سے میرے بارے میں کچھ لوگ دیوانہ بھی سمجھتے ہوں، کچھ بہت ہی دقیانوسی سمجھتے ہوں، خاص طور پر جو مغربی تہذیب کی دلدادہ خواتین ہیں وہ مجھ سے بہت شاکی ہیں. مجھے ایک مرتبہ خطاب مل چکا ہے، یہ He is the most hated person
among the educated women of Pakistan. اور میں اسے اپنے سینے سے لگا کر رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کے دکھاؤں گا اللہ یہ ٹیسٹیمونیل مجھے ملا تھا. بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فتوبى للغرباء. لیکن بہرحال ایک بات وہ بھی مانتے ہیں کہ اس شخص کے اندر یہ بات ضرور ہے کہ جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے، ڈٹ کے کہتا ہے، جرأت کے ساتھ کہتا ہے. پھر سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہم نے کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، ہم نے بیعت کی تجدید کی ہے، مردہ سنت کو زندہ کیا ہے اور بیعت کی بنیاد پر ایک واقعی تنظیمی ڈھانچہ بنا کر کھڑا کر دیا. گویا کہ وہ باؤل تیار ہو چکا ہے، وہ پیالہ اب بن چکا ہے جس میں اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کسی وقت کسی ٹرن پر کوئی رجوع عام کی شکل پیدا ہو تو انفراسٹرکچر ہے جو اسے ایک خاص شکل میں ڈھال دے گا اور اسے اس رخ کے اندر جو ہے اسے فعال بنا دے گا. یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے ہم کر چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہماری بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن جہاں تک دوسرا محاذ ہے یعنی علمی تحریک، تو اس میں یقیناً ایک بات تو یہ بھی رہی ہے کہ میرے درس قرآن کا اس کی جو ایک خاص اورینٹیشن ہوتی ہے وہ علمی، عام طور پر اس کی شکایت بھی لوگ کرتے ہیں کہ آپ کا درس جو ہے وہ عوام کرنے کے لیے نہیں ہوتا، آپ صرف انٹیلیجنسیا کو خطاب کرتے ہیں. اس کے اندر مضمر یہی بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک کہ آپ کے معاشرے کے ذہین طبقات کنورٹ نہیں ہوں گے کوئی پیش رفت جو ہے محض خالص عوامی تحریک کی بنیاد پر آگے نہیں چل پائے گی. لیکن یہ ہے کہ اور اسی طریقے سے ہم نے یہ 1 ایئر کورس چلایا اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہے نکلے ہیں. کراچی میں بھی شروع ہو گیا، لاہور میں تو بہت عرصے سے ہے، کراچی میں کئی سال سے چل رہا ہے اور جدید تعلیم یافتہ نوجوان آ رہے ہیں اور نوجوان کے ادھیڑ عمر کے لوگ بھی آ رہے ہیں اور وہ تلافی کر رہے ہیں اپنی کوتاہی کی کہ سب کچھ پڑھا ہے لیکن الف بیتے جو ہے قرآن کی اس سے واقف نہیں ہے، تو اس کی تلافی تو کرنے کی ایک ضرورت ہے. لیکن یہ کہ مختلف اسباب کی بنا پر اس میں کوئی اور مزید ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی. علمی تنقید جدید فکر پر زوردار چوٹ لگے اس کے اوپر دلیل سے، انہی کے ہتھیاروں سے، انہی کے دلائل کا کاٹ انہی کے دلائل کے ذریعے سے. عربی کا ایک مقولہ ان الحدید بالحدید یفرح، لوہا لوہے ہی سے کاٹا جا سکتا ہے. تو دلائل کی بنیاد پر جو یہ فاسد نظریات کھڑے ہوئے ہیں انہی دلائل کی بنیاد پر ان کو جب تک کہ نہیں توڑا جائے گا بات نہیں بنے گی. اس ضمن میں ہمارے ہاں کوئی خاص کام نہیں ہو پایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک یہ بھی ہے میری توجہ بنیادی طور پر دعوت پر مرکوز رہی ہے. دعوت تاکہ تنظیم کا قافلہ جو ہے اس کی پیش رفت ہو، آگے بڑھے. اور ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے کسی کام کو گائیڈ کرنا، اسے بڑھانا، وہ پھر بہت زیادہ یکسو ہو کر اسی میں لگنے کا وہ تقاضا تھا. ثانیاً یہ کہ ہمارے ہاں کے معاشرے کی ایک خاص فضا بن چکی ہے. ہمارے اندر جو مروبیت ہے ویسٹ کی اور جو محرومیت کا احساس ہے، ہمارا نوجوان صرف ایک شے اپنے سامنے رکھتا ہے اور وہ یہ ہے وہ تعلیم حاصل کی جائے جس سے کوئی اچھی تنخواہ مل سکے. فکر کے میدان میں آ کر فلسفہ، پولیٹیکل سائنس، اکنامکس، سوشولوجی یہ پڑھ کر، سائیکالوجی، کوئی آپ کو کوئی اچھا پروفیشن، کوئی اچھی تنخواہ تو نہیں ملتی. ایک زمانے میں MBA کا کریز تھا، اب کمپیوٹر کا کریز ہے. جو دیکھو وہ اسی کو پڑھنے کے لیے تیار ہے، بڑی سے بڑی فیسیں دے رہے ہیں. اس سے ذرا پہلے میڈیکل کا تھا. اب یہ ہے کہ میڈیکل کی بھی کافی مارکیٹ جو ہے وہ اب سیچوریٹ ہو چکی ہے. ویسٹ میں بھی اب ضرورت نہیں رہی اتنی جو یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہے تھے. بہرحال تو یہاں کا نوجوان اب یہ ہیومینٹیز، انسانی علوم، عمرانی علوم، فلسفہ، منطق، سوشولوجی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس، ہسٹری یہ پڑھنے کو تیار ہی نہیں. چنانچہ ہمارا خود ناکامی کے اتنے بڑے بڑے مظہر ہیں. یہاں ہم نے قرآن کالج شروع کیا تو کیا ہی تھا کامرس کا. اس کامرس کے کالج کا کیا تعلق نہ اس دین کے فکر سے، نہ کوئی جدید نظریات سے کوئی تعلق نہیں. لہذا پھر ہم نے وہ بند کر دیا. کامرس پڑھانے والے اور بے شمار کالج موجود ہیں تو ہم خام خواہ جو ہے قرآن کالج کے حوالے سے کامرس پڑھا کیا فائدہ. لاہور میں ہمارے کالج میں شروع میں کچھ آئے گروپ
کچھ نہ کچھ فلسفہ پڑھنے کے لیے بھی لڑکے تیار ہوئے، تھوڑے تھوڑے تھے، پولیٹیکل سائنس وغیرہ بھی، لیکن ہوتے ہوتے وہاں بھی شکل یہ بن گئی کہ اب اس دین مضامین کو کوئی پڑھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے قائم رکھا ہوا ڈھانچہ، لیکن میں تسلیم کرتا ہوں کہ جو اصل مقصد تھا اس قرآن کالج کے قیام سے وہ ہمارا ختم ہو چکا ہے، اب اس میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں اب آپ کو جو میں نے دوسری آیت آج تلاوت کی تھی شروع میں، اس کے حوالے سے ایک نوید، ایک خوشخبری دے رہا ہوں۔ سورہ انعام میں حضور سے فرمایا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو معلوم ہے سورہ انعام جو ہے نازل ہوئی ہے تقریباً مکی دور کا آخری حصہ۔ حضور پر مکے والوں کی طرف سے جو ایک دلگیری اور مایوسی کی کیفیت طاری تھی کہ میرے 12-13 سال یہاں کھپے ہیں لیکن کیا نتیجہ نکلا ہے، 100-150 آدمی بس۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی دلجوئی کے لیے الفاظ فرمائے ہیں، ان یکفر بہا ہؤلاء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس قرآن اور آپ کی اس دعوت قرآنی کی ناقدری کی ہے آپ کی اس قوم نے، مکے والوں نے، تو آپ دلگیر نہ ہو، دل برداشتہ نہ ہو۔ فقد وکلنا بہا قوما، ہم نے ایک اور قوم کو اس کے لیے معین کر دیا ہے، لیسوا بہا بکافرین، جو اس کے ناقدرے نہیں ہوں گے۔ یہ اشارہ تھا مدینے کی طرف کہ آپ ایک ادنا شاگرد مصعب بن عمیر جاتا ہے، ایک نابینا معلم قرآن عبداللہ ابن ام مکتوم جاتے ہیں، اور ایک سال کے اندر اندر 75 جن میں کافی چوٹی کے لوگ جو ہیں اوس الخلت کے شامل ہیں لا کر حضور کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ ان یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ اسی انداز میں سمجھیے کہ الحمدللہ کہ ہماری اس دعوت کی جو بھی آواز پہنچی ہے، چونکہ آڈیو ویڈیو کتابیں یہ تو گئی ہیں، ہر جگہ گئی ہے، پوری دنیا میں گئی ہے۔ خود میں 1979 سے امریکہ جا رہا ہوں، تو آج کی بات تو نہیں ہے، 22 برس ہو گئے۔ پہلے سال 1979 میں جب گیا ہوں تو مولانا مودودی رحمہ اللہ، ان کے نماز جنازہ کی بھی سعادت وہیں حاصل ہوئی بفلو میں۔ بہرحال وہاں ہماری اس تحریک نے اب یہ شکل اختیار کی ہے، 15-20 نوجوان اعلیٰ تعلیم یافتہ ذہین باصلاحیت، وہ اپنے کیریئر چھوڑ کر، کوئی میکینیکل انجینئر ہے چھوڑ دیا، اب وہ ایم اے پی ایچ ڈی ان ہیومینٹیز میں، یہ جو فکر جو ہے، سوچ جو ہے، نظریات جو ہیں، افکار جو ہیں، فلسفے جو ہیں، یہ جو اصل جڑ بنیاد ہے اس تہذیب کی، یہ تہذیب جو ہے اس کی بنیادیں ہیں فکری نظریاتی، ان نظریاتی بنیادوں پر پیشے چلانے کے لیے ضرورت ہے کہ پہلے ان کے اندر خود گہرا اترا جائے۔ امام غزالی اگر فلسفہ پورا چھان نہ لیتے اس وقت کا تو تحافۃ الفلاسفہ نامی کتاب نہیں لکھ سکتے تھے۔ امام ابن تیمیہ اگر اس وقت کی منطق جو ہے اس کی جڑوں میں نہ اتر گئے ہوتے تو ظاہر بات ہے کہ الرد علی المنطقیین والی کتاب لکھنا ممکن نہیں تھا۔ تو ایسے نوجوانوں کی تربیت اور ایسے نوجوانوں کو تیار کرنے کا کام الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ امریکہ میں کئی سال ہوئے کہ شروع ہو چکا ہے۔ ان نوجوانوں کے جو لیڈر سمجھ لیجئے، گل سرسبد باسط بلال کوشل ہیں پاکستانی، 8-9 برس کی عمر میں ان کے والدین شفٹ ہو گئے، وہاں چلے گئے تھے، باقی سب کچھ وہاں پڑھا ہے، وہی کی تعلیم وہی کی، اور وہاں اب اس وقت 2 یونیورسٹیوں سے بیک وقت پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، 2 ایم اے کر چکے ہیں وہاں کی یونیورسٹیوں سے، لیکن یہ کہ ڈروز یونیورسٹی میں بھی ان کا پی ایچ ڈی کا کام تقریباً مکمل ہو چکا ہے، تو سارا کام مکمل ہو چکا ہے، تو کچھ ہی دیر کی بات ہے۔ اور ایک اور جو ہے ورجینیا کی یونیورسٹی جو ہے یونیورسٹی آف ورجینیا، اس کے اندر بھی پی ایچ ڈی مکمل کر رہے ہیں۔ اللہ نے ایک خاص ان کو اس کام کے ساتھ ایک مناسبت عطا کی ہے، وقت پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو اٹھا دیتا ہے۔ اور عجیب حسن اتفاق سمجھ لیجئے، میں نے جس 1967 سن میں اسلام کی نشرت ثانیہ نامی کتابچہ لکھا تھا، اور اسی سن میں تنظیم اسلامی کی قرارداد تاسیس مرتب کی تھی اور اس کی توضیحات لکھی تھی، اسی سن میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اور عجیب بات یہ کہ میرے یوم پیدائش سے ایک دن پہلے یہ پیدا ہوئے، میری تاریخ پیدائش 26 اپریل ہے، ان کی 25 اپریل ہے 1967۔ بہرحال یہ جو کام وہاں پر اب ہو رہا ہے،
اس وقت ہمارے وہاں کے چند ساتھی جو ہیں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں. میں کچھ اور اقدامات بھی سوچ رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی نارتھ امریکہ اور تنظیم اسلامی پاکستان یہ کلوزر آئیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں. ابھی تک ان کے درمیان جو ہے لائزون اور ربط و ضبط جو ہے کم ہے، لیکن اس مرتبہ ہم نے ان کا یہ ٹور جو ہے آرگنائز کیا ہے. لاہور میں یہ 3 لیکچرز دے کر آئے ہیں اور آج شام سے ان کے لیکچر شروع ہو رہے ہیں. وہ کون سا ہال کہلاتا ہے؟ FTC ہال. کس جگہ ہے یہ؟ شاہراہ فیصل پر جو ہے گورے قبرستان کے اپوزٹ. تو وہ اس میں آج مغرب کی نماز کے بعد 7 بجے 7:30 بجے آج کل اور پرسوں یہ انگریزی میں لیکچر ہوں گے. وہ حضرات کے جن کو دلچسپی ہو اور انگریزی وہ سمجھتے ہو، خواتین کے لیے بھی وہاں اہتمام ہوگا. وہ وہاں تشریف لائیں اور دیکھیں کہ یہ گروپ کس طرح کا تیار ہو رہا ہے. میں نے بلکہ جو اشتہار ان کے لیے شائع کیا لاہور میں، اس کا عنوان بنایا تھا دی سن از رائزنگ فرام دی ویسٹ. اس لیے کہ یہ علامات قیامت میں سے حضور نے بیان کیا ہے کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. تو فکر اسلامی کا سورج جو ہے اگرچہ ہے یہی کی صدائے بازگشت، یہی کی دعوت ہے، یہی کی ہے، لیکن صدائے بازگشت جو ہے بہت دور سے آ رہی ہے. اقصل مغرب، مغرب کا بھی بہت آخری کنارہ. ایک زمانے میں المغرب سے مراد موروکو اور موریتانیہ، بس آخری مغرب یہی تھا. اب تو مغرب سے آگے مغرب ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. وہاں سے یہ جو صدائے بازگشت آ رہی ہے اس دعوت کی، دعوت قرآنی کی، اور اس فکری ایک تحریک، جوابی تحریک برپا کرنے کی. تو آج شام، کل شام، پرسوں شام یہ 3 لیکچرز ہیں. آپ حضرات کو میں دعوت دے رہا ہوں. میری پوری آج کی گفتگو در حقیقت اسی کے پس منظر کو واضح کرنے کے لیے تھی. آخر میں بھی ان حضرات کے لیے 2 دعائیں خاص طور پر کر رہا ہوں، آپ بھی کریں، میرے ساتھ شامل ہوں. ایک تو یہ کہ یہ وادی بڑی پرخطر وادی ہے. فکر کے میدان میں اور اجنبی فکر کے میدان میں آگے آدمی جاتا ہے تو امکان رہتا ہے خود بھی بہک جانے کا. ہمارے بہت سے اسلاف میں بھی فلسفی بہک گئے. ابن سینا، فارابی وغیرہ وہ اس راہ پر نہیں رہ سکے جو غزالی اور ابن تیمیہ کی تھی. بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈرفٹ کر گئے اس فضا کے اندر، اس رو کے اندر. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خصوصی فضل و کرم سے ان لوگوں کو جو اس وادی میں، وادی پرخطر اور وادی پرخار میں قدم رکھ رہے ہیں، اپنی خصوصی حفاظت عطا کرے. اور امید اس کی اس بنا پر ہے کہ ان کا اصل جو ہے their foundation in Quran is very firm. کیونکہ یہ دعوت میری ساری جو شروع ہے قرآن کی بنیاد پر ہوئی ہے، تنظیم بنی ہے قرآن کی بنیاد پر بنی ہے، یہ سارا کام جو ہوا قرآن کی بنیاد پر ہوا، پوری دعوت قرآن کی اساس پر ہے. اور نمبر 2 یہ ہے، ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کوئی شخص کریٹیو ورک اگر کوئی کرنے کی پوزیشن میں آ جائے، کوئی اپنا ایک فکر، بڑا نادر خیال اس کے ذہن میں آ گیا ہے اور اسے وہ اب لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، تو بسا اوقات اس کے اپنے حسن کا دیوانہ بن کر اور اسی کے لذت کے اندر رہ جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہاں سے نکلے اور نکل کر اصل میں دعوت کے میدان میں آئے. علامہ اقبال نے اس بات کو بیان کیا، جیسے صوفی لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے بیٹھ کے مراقبہ کر کے تو اللہ سے لو لگانا یہ ہے ان کو اصل میں پسند. جائیں، لوگوں کو دعوت دیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کی گالیاں کھائیں، یہ تو بڑا کڑوا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، کٹھن کام ہے. اسی کو علامہ نے کہا مسٹک ایکسپیرینس اینڈ پروفیٹک ایکسپیرینس. شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا، بڑا پیارا قول تھا ان کا. محمد عربی بالائے آسماں رفت باز آمد بخدا، اگر من رفت میں باز نہ آمد میں. محمد عربی آسمان کے اوپر چلے گئے اور پھر واپس آ گئے. خدا کی قسم اگر کبھی میں پہنچ جاؤں تو کبھی واپس نہیں آؤں گا. تو وہ ایک صوفی، لیکن جس طرح کے تصوف کی ایک مٹھاس ہے، اسی طرح علمی کام کی اپنی ایک مٹھاس ہے. اس کا اپنا ایک سرور ہوتا ہے، اپنی کریشن. اس کریشن ہی کا پھر اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں. پھر اس کے خول سے نکل کر اور دعوت کی وادی میں آ کر ٹھوکریں کھانا، اور کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی ساحر کہہ رہا ہے، کسی نے کوئی اور فکرہ چوز کر دیا، یہ ابھی نئے مولوی ہیں، یہ بھی بس کیا ہے، امریکہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے، مولوی تو مولوی رہتا ہے. سارے فکرے سننے پڑیں گے.
انہیں بھی یہ معلوم ہے کہ اگر اسلام کے بالفعل احیاء کا اور قیامت دین کا امتحان ہے تو صرف یہاں ہے، جاس آنا یہاں ہوگا۔ اب یہ کہ ٹائم ٹیبل اس کا کیا ہو وہ تو یہ طے کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن یہ دعائیں آپ کیجئے، ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں بہکنے سے محفوظ رکھے، اور ایک یہ کہ یہ اس علمی کام کی لذت سے نکل کر دعوت اور اقامت دین کی جد و جہد کی جو پرخار وادیاں ہیں ان کی خاک چھاننے کے لیے ان کی طبیعت میں آمادگی پیدا کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔